أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها آغاز ہی سے پہلی آیت سے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اوفو پورا کرو تم عقود عقد کی جمع ہے معاہدہ کرنا معاملہ کرنا احلت حلال کیے گئے بہیمہ چوپائے الانعام مویشی گھروں کے اندر جو جانور پالے جاتے یتلا تلاوت سے جو تلاوت کی گئی ہے تمہارے اوپر محلی حلال سمجھنے والے حلال کرنے والے الصید شکار حرم حالت احرام میں ہو یحکم فیصلہ کرتے ما یرید جو اللہ تعالی چاہتے ہیں ترجمہ اے ایمان والوں تم عہدوں کو پورا کیا کرو تمہارے لیے بہیمۃ الانعام چوپائے میں سے مویشی حلال کیے گئے سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے تم شکار کو حلال کرنے والے نہ ہو احرام کی حالت میں بے شک اللہ تعالی جو چاہتے ہیں فیصلہ فرماتے ہیں سورہ النساء کے بعد سورہ المائدہ شروع ہوتی ہے سورہ النساء قرآن مجید کی چوتھی سورت تھی اور یہ قرآن مجید کی 5ویں سورت ہے قرآنی ترتیب کے اعتبار سے نازل ہونے کے اعتبار سے سورہ المائدہ 112 نمبر پر ہے کل سورتیں قرآن مجید کی 114 ہیں تو یہ سورت قرآن مجید کی آخری سورتوں میں سے جو بالکل آخر میں نازل ہوئی ہیں اور بلکہ بعض آیات تو وہ ہیں خاص طور پر اس پہلے رکوع کے اندر ہی آیت نمبر 3 کا جو آخری حصہ ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا
یہ تو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 80 دن کے قریب دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ اس صورت کے بعد حصے تو فتح مکہ کے سفر کے موقع پر نازل ہوئے اور صلح حدیبیہ سے واپسی پر، یعنی بالکل آخری سالوں میں یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ کوئی ایک دم کٹھی تو صورت نازل ہوئی نہیں۔ اور اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر احکامات ہی بیان فرمائے، جس طرح سورہ النساء میں احکامات کا سلسلہ تھا، سورہ مائدہ کے اندر بھی احکامات ہی کا سلسلہ ہے۔ خاص طور پر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ 4 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، تحریمات اللہ، کہ بعض چیزیں اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے حرام قرار دی ہیں۔ نمبر 2، تحریمات العباد، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو بندوں نے خود حرام سمجھی ہوئی ہیں، حرام بنائی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ شریعت میں جائز نہیں، وہ تحریمات العباد ہے۔ نمبر 3، نظر اللہ، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے نام پر متعین کر دی جائے۔ نظر غیر اللہ، وہ چیزیں جو غیر اللہ کے نام پر مقرر کر دی جائے اور پکی کر دی جائے۔ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، تحریمات اللہ، ان کو حرام سمجھنا لازم اور ضروری ہے۔ تحریمات العباد، بندوں نے جو اپنی جانب سے حرام سمجھی ہوئی ہیں، حرام کی ہوئی ہے، فرمایا بندوں کے کہنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ حلت اور حرمت اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ نے جسے حلال قرار دیا وہ حلال ہے، اور جسے حرام قرار دیا وہ حرام۔ بندہ کہہ دے یہ حلال اور یہ حرام، یہ کوئی نہیں۔ اسی طرح جو اللہ کے نام کی نظر ہے اور وہ کام بھی ٹھیک ہے، اس نظر کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور غیر اللہ کی جو نظر ہے وہ نظر ماننا ہی درست نہیں ہے۔ نظر صرف اللہ کے نام، غیر اللہ کے نام کی نہیں، تو پورا کرنا تو دور کی بات ہے، نظر ماننا ہی ٹھیک نہیں ہے، ان سے منع فرمائیں گے۔ گویا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید بیان فرمائی کہ حلت اور حرمت کے اندر بھی شرک روا نہیں ہے، جائز نہیں۔ اور پھر انہی کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے۔ 120 آیات اور 16 رکوعات پر یہ صورت مشتمل ہے۔ المائدہ، مائدہ کا معنی ہوتا ہے وہ دسترخوان جس پر کھانا لگا دیا گیا ہو۔ اس سورت کے 15ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ماننے والے جو حواری تھے ان کی ایک درخواست کا ذکر کیا ہے۔ اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، جب حواریوں نے کہا
اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کے رب یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کریں جس کے اوپر کھانے لگے ہوئے ہوں؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اللہ سے ڈرو، یہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا اس طرح کے مطالبات کیے جاتے ہیں جو تم کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں نرید ان ناکل منہا، ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے، اور آپ جو کچھ فرما رہے ہیں اس کی صداقت بالکل سب کے سامنے آ جائے گی، آپ کا معجزہ ہو جائے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، آپ ان لوگوں کے لیے دسترخوان نازل کر دیجیے، ہمارے لیے ایک خوشی کا ذریعہ ہو جائے گا، وآیۃ منک، اے اللہ آپ کے نشانیاں قدرت کی اور بھی بڑی دیکھتے ہیں، یہ لوگ ایک اور نشانی دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا انی منزلھا علیکم، میں یہ دسترخوان اتار تو دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو اگر اس کے بعد کسی نے انکار کیا نا، عذاب نقد ہی دوں گا میں، پھر جس طرح میں عذاب دوں گا اسی طرح کا عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ قانون ہے کہ جب کوئی قوم اپنی مرضی کا معجزہ مانگتی ہے، اس کے باوجود اگر وہ اس ایمان نہ لائیں اور معجزے کا جو تقاضا ہے اس کو پورا نہ کریں، تو اللہ رب العزت کی جانب سے فوراً پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے۔ صالح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی قوم نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے اونٹنی کا مطالبہ کیا کہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے ایک پتھر میں سے اونٹنی نکل آئے اور پھر وہ گرابن بھی ہو، آ کر بچہ بھی دے دے، تو ہم آپ کی بات پر ایمان نہ آئے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، بھی اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ جس طرح جاندار سے جاندار کو پیدا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست مٹی سے اور پتھر سے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا ہے، ہر چیز ایک نظام کے تحت ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ نے سب جاندار چیزوں کو پانی سے پیدا کیا ہے، نطفے سے پیدا کیا ہے، انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، جانور سے جانور پیدا ہوتا ہے، اور پھر جانوروں کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے، بندر سے بندر ہی پیدا ہوگا، خنزیر سے خنزیر ہی پیدا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ بندر سے خنزیر، خنزیر سے بندر، اس طرح نہیں ہے، مشکل کوئی نہیں اللہ کے لیے، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن ایک نظام قدرت ہے۔ انہوں نے اس سے ہٹنے کا مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم اپنے قدرت دکھا دیتے ہیں، ہمارے لیے کون سا مشکل ہے۔ اللہ کی ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو پتھر سے پیدا کر کے دکھا دیا۔
پتھر سے پیدا کر کے دکھاتی، بچہ بھی جلدی، لیکن وہ اپنے انکار پر قائم رہے، باقی رہے، اور حتیٰ کہ انہوں نے مشورہ کر کے صالح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جو اونٹنی تھی اس کے پاؤں میں کاٹ دی، وہ اونٹنی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوا کہ بس اب تمہاری پکڑ کا وقت آ گیا ہے، تم نے بہت غلط کام کیا، خود معجزہ مانگا اور پھر خود اس کا انکار کیا، چلو اب بھی تمہیں 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، ایمان لے آؤ تو ٹھیک، نہیں تو ختم۔ وہ ایمان نہیں لائے، اللہ رب العزت نے صالح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی قوم سمود کو تباہ و برباد کر نہیں بچے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دسترخوان مانگنے والوں، میں دسترخوان انی منزلھا علیکم، دسترخوان اتار دیتا ہوں، فمن یکفر بعد منکم، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے انکار کیا فإنی اعذبہ عذاب لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب میں کسی کو نہیں دوں گا۔ قرآن مجید نے یہ واقعہ یہیں تک بیان کیا۔ آیا دسترخوان نازل ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن مجید نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ بعض روایات سے البتہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دسترخوان نازل کیا، اب اس کے بعد جن لوگوں نے انکار کیا تھا پھر بھی انکار کرنے والے تو رہے، جب انکار کرنے والوں نے انکار کیا تو اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر اس صورت کے اندر کیا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے انسان جو نعمت اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لے، انسان کو چاہیے کہ اس نعمت کی قدر بھی کرے۔ اگر ویسے تو ہر نعمت کی قدر کرے، لیکن جو مانگی ہوئی نعمت ہے اس کی زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے صحت لی، امتحان میں کامیابی لی، اللہ تعالیٰ سے مانگ کے اولاد لی، اب ان تمام چیزوں کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے وہ چیز نہیں تھی تو کام چل رہا تھا، وہ چیز آ گئی تو اب ناقدری کی صورت میں اللہ کی پکڑ بھی واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ جو بھی نعمت ملتی ہے گویا کہ وہ نعمت بندے کے لیے ایک امتحان بھی ہوتی ہے، ایک امتحان بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا اس سورت کے آخر میں ذکر کیا، جس کی وجہ سے یہ سورت سورہ المائدہ کہلاتی ہے۔ المائدہ، اور میں پچھلی سورتوں کے آغاز میں بھی یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ جو سورتوں کے نام ہیں نا، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، یہ سورتوں کے عنوان نہیں ہوتے کہ وہ ساری سورت اسی عنوان کے تحت ہی آئے، اسی چیز کی تفصیل ہی ہو، اس طرح نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں ہے بھی صحیح اس طرح۔ قرآن مجید میں سورہ النوح ہے، سورہ نوح ہے، پوری سورت میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ذکر کیا دول تار کا۔ لیکن عام طور پر کیا ہے کہ جو نام ہوتا ہے نا سورت کا، اس چیز کا تذکرہ اس سورت میں آیا ہوتا ہے، بس اتنی بات ہے۔ یعنی سورہ المائدہ کا مطلب کیا؟ وہ سورت جس کے اندر دسترخوان کا ذکر ہے، ساری سورت دسترخوان کے متعلق نہیں۔ تو گویا کہ یہ صرف ایک پہچان ہے، پہچان کے لیے جو ہے یہ نام ہوتا ہے، سورت کا عنوان جو ہے وہ ہرگز نہیں ہے۔ اس طرح اس سورت کا نام سورہ المائدہ ہوا، اور مدنی سورت ہے، جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کہ ہجرت کے بعد جتنی صورتیں بھی نازل ہوئی ہیں ان تمام کو مدنی کہا جاتا ہے، مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔
یہ ہے تعارف اس صورت کا، جو میں نے اجمالی خاکہ اس صورت کا آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ پھر تفصیلی آیات کی تشریح ساتھ ساتھ ہوگی، اور پھر بالکل خلاصہ انشاءاللہ آخر میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم قرآن مجید نصیب فرمائے، اور پھر اس قرآن مجید پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔